صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے سلسلے کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی محمد اظہر عطاری حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ انشاءاللہ رکن شورا کے بالخصوص ہم مدنی پھول شامل کریں گے۔ حافظ عدنان چشتی صاحب موجود ہیں، یہ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ کس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے وہ موضوع بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور تھا، اور آپ جس بستی میں قیام پذیر تھے اس بستی کے اندر ایک دھوبی رہا کرتا تھا، اور اس دھوبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے کپڑوں کو غائب کر دیتا تھا، کبھی کپڑے پھاڑ دیتا تھا، کبھی کپڑے چینج کر دیتا تھا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ وہ کیا کرتا تھا۔ قوم اس سے تنگ آ گئی، بستی کے لوگ اس سے تنگ آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے، حضور آپ دعا کیجئے کہ یہ دھوبی واپس نہ آئے، آج جب یہ جائے تو پھر یہ واپس نہ آئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمانا تھا یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قال فذهب القصار، دھوبی اگلے دن صبح اپنے کام پر روانہ ہوا، ومعه ثلاثة ارغفۃ، اور اس کے ساتھ 3 روٹیاں بھی تھیں، 3 روٹیاں لے کر اپنا راشن پانی لے کر دھوبی اپنے کام پہ روانہ ہو گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دھوبی اپنے کام پر جا رہا تھا تو اس کا گزر ایک پہاڑوں کی وادی کے پاس سے ہوا، فجاءہ عابد، تو اس کے پاس ایک عابد، ایک عبادت گزار شخص ان پہاڑوں میں سے نکل کے اس کے پاس آ گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہاڑوں کے اندر عبادت کیا کرتا تھا، اور اس نے کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو اس نے اس دھوبی سے کہا، اس کو سلام کیا، فسلم علی الکساری، دھوبی کو اس نے سلام کیا اور کہا، هل عندک خبز، کیا تمہارے پاس روٹی ہے کہ تم مجھے کھلا دو یا مجھے دکھا دو، حتی انظر الیہ، تاکہ میں اس کو دیکھ لوں، یا پھر میں اس روٹی کو سونگھ لوں کہ میں نے فلاں فلاں وقت سے روٹی نہیں کھائی۔ بھوکا تھا عابد بیچارہ، اس نے اپنے معاملے کو جب دھوبی کے سامنے پیش کیا، ارشاد فرماتے ہیں فأطعمہ رغیفا، دھوبی نے اس عابد کو روٹی کھلا دی، 3 روٹیاں تھیں، 1 روٹی کھلا دی، تو اس عابد نے اس کو دعا دی۔ دعا کیا دی؟ دعا یہ دی، فقال، اس نے کہا، یا قصار، اے دھوبی، غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے، وطہر قلبک، اور تیرے دل کو پاک فرما دے۔ فاعطاہ الثانی، دھوبی بھی جوش میں آ گیا کہ عابد عبادت گزار اللہ کا نیک بندہ دعائیں دے رہا ہے، 1 روٹی اس نے کھلائی تھی، دوسری روٹی بھی دھوبی نے کھانے کے لیے اس عبادت گزار اللہ کے بندے کو، اللہ کے ولی کو پیش کر دی۔ انہوں نے اس کو تناول فرمایا، فقالا، تو ارشاد فرمایا، یا قصار، اے دھوبی، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فقیہ ابو الیاس سمرقندی فرماتے ہیں، فأطعمہ الثالث، دھوبی اور جوش میں آیا کہ بھئی اللہ کا ولی ایک جو ہے بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، اس نے تیسری روٹی بھی پیش کر دی۔ انہوں نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد انہوں نے اسے کہا، یا قصار،
بن اللہ لکا قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک محل بنائے۔ یہ دعا دی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، معاملہ یہ ہوا، دھوبی گیا اپنے معاملات نپٹانے کے بعد، فرجع القصار من العشی سالما، رات کو یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ قوم حیران پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو کہا تھا یہ آئے نہیں، یہ تو پھر واپس آ گیا۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب اس روایت کا مضمون آپ کو شارٹ ٹرم میں عرض کرتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا۔ آپ نے فرمایا دھوبی کو بلا کے لاؤ۔ دھوبی کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے دھوبی بتا آج تو نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں اپنے کام پر جا رہا تھا، ایک عبادت گزار بندہ میرے پاس آیا، اس نے کھانے کا جو ہے وہ اظہار کیا، کھانے کی طلب میرے سامنے اس نے پیش کی تو میں نے اس کو روٹیاں کھلائیں اور اس نے ہر روٹی کے بدلے میں مجھے ایک دعا جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب جناب علی عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے کہا ہاتی رزمتک، اپنی گٹھڑی ذرا لے کر آؤ نا۔ گٹھڑی آئی صاحب لائی گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا گٹھڑی کو کھولو۔ گٹھڑی کھولی گئی، فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ سَوْدَاء، کالے رنگ کا ایک اژدہا اس کی گٹھڑی میں بیٹھا تھا۔ وَأُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور اس کو لوہے کی ایک لگام اس کے منہ میں جو ہے وہ ڈال دی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا حیۃ، اس نے کہا لبیک یا نبی اللہ۔ آپ نے فرمایا اے سام، تو وہ عرض گزار ہوا جی لبیک یا نبی اللہ، میں حاضر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم اس کی دھوبی کی زندگی کا خاتمہ کر دو؟ اس نے کہا حضور بھیجا تو اس لیے گیا تھا، لیکن جب اس نے صدقہ کیا اور اس عبادت گزار بندے کو اس نے روٹیاں کھلائیں، انہوں نے اس کو دعا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے آ کے میرے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا یا قصار، اے دھوبی استانف العمل، آج سے اپنے اعمال نئے طریقے سے شروع کر دے۔ لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو کیسی برکت ہے، کیسی بہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں صدقہ جو ہے وہ اپنا پیش کرتے ہیں، اس کی کیسی برکتیں ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے بلاؤں سے حفاظت کا ایک طریقہ۔ آج ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے معاملات کرتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے ہم سیکیورٹی پرپز جو ہوتے ہیں معاملات ان کو جو ہے وہ بڑا پریفر کرتے ہیں، اپنی صحت کو بچانے کے لیے ہم اپنی ورزش کو، اپنی روزمرہ کی روٹین کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی ڈائٹ کو بڑا مینٹین رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر سیٹل رکھنے کے لیے، سٹیبل رکھنے کے لیے بہت سارے پلان بناتے ہیں اور بہت سارے ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بلا آ ہی جاتی ہے۔ سارے معاملات درست ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی ایشو بن ہی جاتا ہے۔ یہ ایشوز کس طرح سے دور ہو سکتے ہیں، ان کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا بھی ہے۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے بلاؤں سے حفاظت کا ایک طریقہ۔ انشاءاللہ رکن شورا سے بھی اس پر مدنی پھول لیں گے۔ اس سلسلے کی ابتدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے، اور پھر انشاءاللہ نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور آپ کے اس سلسلے میں ہم آپ کی انشاءاللہ واٹس ایپ میسیجز جو عام طور پر بسا اوقات رہ جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ شامل کر کے آپ کی وہ فرمائشیں بھی پوری کریں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیے گا، سلسلے میں ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں. رشک قمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں. ذرہ تیرا جو ہے شہ جناب ہوں. ذرہ تیرا جو ہے شہ گردو جناب ہوں. رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں. در نجف خوشاب ہوں. در نجف گوہر پاکے خوشاب ہوں. یعنی تراب رگ گزرے وہ تراب ہوں. یعنی تراب رگ گزرے رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر. دفتر میں عاصیوں کے شاہد خواب ہوں. دفتر میں عاصیوں کے شاہد خواب ہوں. رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں.
دردا میں آپ اپنی نظر آگے جاب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، قالب تہی کی یہ خاموش ہے ہلال، غالب تہی کی یہ خاموش ہے ہلال، اے شیخ سوار طیبہ میں تیری رکاب ہوں، اے شیخ سوار طیبہ میں تیری رکاب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شیخ گرد و جناب ہوں، میں تو کہاں ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہاں ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب کہہ دے اگر وہ جناب ہوں، پر لطف جب کہہ دے اگر وہ جناب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی اے رضا، ٹپکا جو چشم مغر سے وہ خون ناب ہوں، ٹپکا جو چشم مغر سے وہ خون ناب ہوں، رشک قمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شیخ گرد و جناب ہوں، ذرہ تیرا جو ہے شیخ گرد و جناب ہوں۔ ماشاءاللہ کلام آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے بلاؤں سے حفاظت کا ایک طریقہ۔ حضور آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، کس طرح سے ابتدا فرمائیں گے موضوع کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اصل میں حدیث پاک میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلاؤں سے حفاظت کے جو طریقے بیان کیے، ان میں ایک طریقہ صدقہ و خیرات بھی ہے۔ صحیح، صدقہ و خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے شروع میں حکایت ذکر کی، جی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کے واقعات ارشاد فرمائے۔ جی، جیسا کنز العمال میں ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو ہر مرتبہ پرندے کے گھونسلے سے بچے نکال لیتا۔ اوہو، پرندہ اس کا گھونسلہ ہوتا، اس میں بچے پرندے کے نکلتے تو وہ بچے نکال لیتا تھا۔ صحیح، جب پرندے نے اس کے خلاف اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی اللہ اکبر، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اگر وہ اسی حال پر باقی رہا تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس سال وہ شخص گھر سے سیڑھی لے کر
پرندے کے بچوں کو پکڑنے کے لیے چلا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملا. صحیح. اس نے اپنے زادے راہ میں سے ایک روٹی اس فقیر کو دے دی. واہ. پھر درخت کے اوپر چڑھا اور بچوں کو پکڑ لیا. اب پرندے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چونکہ اس کی شکایت کی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسی حال پر باقی رہا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. صحیح. اب جب پرندے کے بچے پکڑے اور پرندہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس مرتبہ وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن وہ تو صحیح و سالم ہے، تو بچے پکڑ کر صحیح و سالم جا رہا ہے. اب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ جو شخص کسی دن کوئی صدقہ کرے میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا، سبحان اللہ. اور نہ ہی اسے اس دن کوئی برائی پہنچتی ہے. اللہ اکبر. یہ بلائیں، تکالیف، مصیبتیں، کسی قسم کی بھی اذیتیں، جی. ان سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ جو شخص کسی دن کوئی صدقہ کرے میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا. اللہ اکبر. آپ حضور بجا فرما رہے ہیں، یعنی روایت ہے، بالکل حق ہے، سچ ہے، ہم حضور کا فرمان ہے، اس پر تو کوئی آرگیومنٹ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کیا دیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس اپنی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، ہم کیا دیں. جیسے آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں، مدینہ کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ صرف وہ لوگ نہیں کہتے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ لوگ کہ جو بعض اوقات فیکٹری آنر تک لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑھا دال روٹی پہ چال دی فیکی دفکی ساڑھے کو تو کھان نو کوئی نہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں سلمان بھائی صدقے کا تعلق جو ہے نا، جی. یہ مال سے نہیں دل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. سخاوت کا تعلق مال سے نہیں کیا بات. دل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جس کی مینٹیلٹی نہیں ہے نا سخاوت والی، جی، وہ اس کی ذرا جیسے تنگ ہو جاتی ہے. جیسے روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو صدقہ دینے کی یا خرچ کرنے والوں کی یا نیت کرنے والے جو ہے اس معاملے میں، اب ان پر ایک ذرا ہے، ایک لباس ہے. جب کوئی سخی صدقے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذرا کو کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جب کوئی بخیل نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کی ذرا سکڑ جاتی ہے. صحیح. جو روایتوں میں کڑیاں فرمایا کہ یہ کڑیوں میں جو ہے وہ جکڑی جاتی ہیں، وہ صدقے کی نیت کر بھی لے تو نہیں دے پاتا. صحیح. اب یہ بخل اور سخاوت کا معاملہ ہے، اور یہ قلب کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. جس کو اپنے رب عز و جل پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ میرے پاس ہے نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر توکل کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کی راہ میں خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو یہ کہتے ہیں نا مر گئے ہیں نہیں، واقعی ایسا ہو جاتا ہے. پھر جو مطلب فرمایا تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. سبحان اللہ. اب جو بخل کرتا ہے نہیں تو وہ ایک دن ایسا ہی آ جاتا ہے بعض پر. صحیح. بالکل وہ لٹے پٹے گئے اور جیسے کہا جی ہم ہے نہیں، جی ہمارے پر کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر توکل کی کمزوری ہے. یعنی حضور ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک کخ پتی ہوتا ہے وہ لکھ پتی بن جاتا ہے، اور ایک لکھ پتی ہوتا ہے وہ کخ پتی بن جاتا ہے. ایسے ہی تو اس کا ایک ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کی وجہ، دیگر بہت سارے ذرائع، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کخ پتی مطلب جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، یہ اللہ کی راہ میں دینے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کو جو ہے وہ بڑھا دیا. وہ جیسا وہ تھا نا، ایک روایت بھی امام غزالی نے لکھی ہے، احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا یا اللہ جتنا میرا رزق ہے وہ سارے کا سارا مجھے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا. ٹھیک ہے جی. اب اس نے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، دے دیا. اب اس کو اور مل رہا ہے. وہ لوگوں نے جو ہے وہ عرض کی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس نے تو سارا لے لیا ہے پھر بھی اس کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو کہا اس نے میری راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا ہے، اس لیے اس کو اور عطا کیا جا رہا ہے. اس روایت کا مضمون جو تھا وہ میں نے عرض کیا ہے. کیا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ مجھے قرض دے دیتا ہے، اللہ اکبر، اور میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں. رب کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. بلے قرآن پاک میں کہیں تو فرمایا کہ ایسی مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی کہ جس سے ہوگی ایک دانے سے ہوگی
جب وہ 7 بالی ہر بال میں 100 دانے، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کہیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہ سورہ بقرہ آیت 245 میں فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ ہے کوئی؟ رب کریم کی کتنی بڑی عطا ہے، اپنے بندوں کو رزق عطا کر کے خود ہی فرما رہے من ذا الذی، ہے کوئی بندہ یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ کو اچھا قرض دے. کریمی اس مالک کی. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ملے گا کیا اس کو؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. یا 2 گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا کی بات ہی کوئی نہیں. أَضْعَافًا كَثِيرًا. اب جو رب عظیم عطا کرے گا کثیر، اس کی شان کیا ہوگی؟ یہاں اگر آیت پر گرامیٹیکلی طور پر صاحب ہم غور کریں تو آپ دیکھیں اضعافاً تو ویسے ہی جمع ہے. سبحان اللہ. اضعافاً یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ آگے آپ دیکھیں اللہ کریم نے لفظ کثیرہ یہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اور کثیر اور اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے. اس کثیر کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. صحیح. ارشاد فرمایا دنیا کا ساز و سامان سب کا سب یہ قلیل ہے. صحیح. اور جو صدقہ کرنے والے کو عطا فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ کثیرن، وہ کثیر عطا کروں گا بڑھا کر کثرت کے ساتھ. تو جس رب کا قلیل اتنا ہو جو ہمارے شمار سے باہر ہو، اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اعتبار سے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپے دیں تو ہی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، بلکہ جو جتنا کماتا ہے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی ضروریات میں سے نکال کر جب ذہن بنا لیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو انشاءاللہ الرحمن آدمی جو ہے وہ اس طرح کے اسباب اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ الرحمن. صحابہ کرام علیہ مردوان ایسے بھی ہوا کرتے تھے بعض کہ چند سیر کھجوریں جو ہے وہ اجرت کے طور پر انہیں ملا کرتی تھی کام کاج کرنے کے بعد، اور اس میں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا کرتے تھے. تو اے کاش ہمارا بھی ایسا ذہن ہو کہ ہزاروں نہ صحیح تو 10-20 روپے ہی روزانہ اگر معمول بنا لیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی جو ہے وہ غریب آدمی کو کچھ رقم پیش کر دی، یا کسی مسلمان بھائی جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کے اندر کام آ گئے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ بھی صدقہ ہے. پھر صدقے کی اور بہت ساری اقسام ہیں، یعنی مالی طور پر صدقہ کرنا ہے، کسی مسلمان کی مدد کر دینا، اس کی کوئی مصیبت دور کر دینا، یہ بھی سارے کے سارے صدقات ہیں. رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے مسلمان بھائی کو مسکرا کر جو ہے وہ دیکھنا یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے. اس کو حدیث میں فرمایا گیا جو کسی مسلمان پر خرچ کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دینا. بلکہ مجھے مسلم شریف کی حدیث پاک یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا باغ ہو تو اس میں سے پرندے اگر کھائیں ما اکلت طیر، جو پرندوں نے کھایا وہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اسے صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آپ نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ جو کہیں جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جا رہے تھے. آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک جو ہے وہ رستے میں ہلاک ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا، فوت ہو جائے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. اور جب شام کا وقت ہوا تو وہ جو حواری تھے آپ کے، جو آپ کے امتی تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ لڑکا ہلاک ہو جائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن شام کو یہ واپس آ گیا صحیح و سلامت. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہیں میرے پاس بلاؤ. سب کو آپ کے پاس بلایا گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سر پر جو لکڑیوں کے گٹھے تم نے رکھے ہوئے ہیں انہیں کھولو. ان کو کھولا گیا. جس ایک لڑکے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ہلاک ہو جائے گا، آپ نے جب آپ کے سامنے وہ گٹھا کھولا گیا تو اس کے اندر ایک سانپ مردہ حالت کے اندر موجود تھا جو کانٹوں کے اندر الجھا ہوا تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے فرمایا تو نے آج کون سا بڑا عمل کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا،
ہم ساتھ لکڑیاں چننے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ایک دوست تھا یہ آج کھانا لے کر نہیں آیا تھا، میں نے اپنے ساتھ اسے کھانے میں شریک کر لیا تھا، بس یہی ایک نیکی کی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بس اسی نیکی کی وجہ سے جو تو نے صدقہ کیا ہے، کھانا کھلایا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، ارشاد فرمایا آج تو ہلاکت سے بچ گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یقیناً صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا، حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اتنے فضائل ذکر فرمائے اور بلاؤں کا ٹلنا اتنی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا، جنہیں پڑھ کر سن کر ذہن یہ بنتا ہے کہ آدمی کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کو ترک نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میں یہ بھی چاہوں گا یہ بھی بات تھوڑی ڈیفائن ہو جائے، واضح ہو جائے، جیسے ہم نے ایک یہ ترغیب دلائی کہ چاہے بندہ جو بھی ہے جس بھی حیثیت میں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتا رہے۔ ہمیں دعوت اسلامی نے اس کا بھی ایک ذریعہ دیا ہوا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے اس پر بھی آپ سے مدنی پھول لینے ہیں۔ لیکن حضور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی پرابلم ہے، ہم اس کے کام آتے ہیں، اب میری استطاعت مثال کے طور پر 1000 روپے دینے کی ہے، اب میں اس کو 1000 روپے دے دیتا ہوں، جب کہ وہ طالب ہے کہ مجھے 10,000 روپے دیا جائے، تو آپ لوگ بولتے ہیں جتنی موٹی مرغی اتنا چھوٹا انڈا ہے، جتنا کی ہے جی، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ بھائی دے کیا رہے ہو؟ دیکھو یہ تو بخیل آدمی ہے، پیسوں پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نام دیتا بھی تو روپیہ 100 دے چھڑے، اللہ کے نام پر دیا بھی ہے تو 100 روپیہ دے دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ڈونیشن لینے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اگر مسجد کے لیے ڈونیشن لے رہے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے جتنا بھی دیا کی دے چھڑے ایسے، یہ نہ ہی دینا چنگی گل یہ نہ ہی دینا، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جن کی خدمت کی جا رہی ہے، جن کی مدد کی جا رہی ہے، ان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کچھ اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ دینے والا اس کو وہ مقروض نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر کوئی لینے گیا ہے، کوئی ادارے کی طرف سے گیا ہے، کوئی مسجد کی طرف سے گیا ہے، کسی مدرسے کی طرف سے گیا ہے، یا ویسے کسی کی کوئی مدد کرتا ہے، اب جو مدد کرنے والا ہے یا صدقہ دینے والا ہے یا خرچ کرنے والا ہے وہ پابند نہیں ہے کہ ہمیں وہ دے ہی دے، ٹھیک ہے، اب وہ نہ ہمارا مقروض ہے، صحیح، اب جو وہ دے اب وہ اس کا اپنا ایک معاملہ ہے، صحیح، اب لینے والوں کو، اب صدقہ وصول کرنے والوں کو، اب صدقہ جس کو دیا جا رہا ہے یا امانت دی جا رہی ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے، جی، اس کا انداز اور رویہ جو ہے نا وہ احسان فراموشی والا نہیں ہونا چاہیے، اس کا رویہ محبت اور دعا دینے والا ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کو یہ نہیں شریعت نے اجازت دے رکھی کہ یہ اس کو کرٹیسائز کرے، صحیح، یہ اس پر تنقید کرے، یعنی اگر کسی نے چندہ کم دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غیبت حلال ہو گئی ہے، اب کسی طرح سے بھی نہیں، وہ جتنا بھی اس نے دیا، تھوڑا دیا زیادہ دیا، ہو سکتا ہے اس نے کئی اور معاملات میں خرچ کرنا ہو یا کئی اور معاملات میں خرچ کر رہا ہو یا کہیں اور بھی اس نے دیا یا دینا، بعض ایسا پیسے نہیں بھی ہوتے بندے کے پاس، یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض پارٹیز ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے اوپر اتنے قرضے چڑھے ہوتے ہیں، وہ ایک سفید پوشی ہوتی ہے یا بعضوں کا ایسا سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے نا اسٹیبلش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کھاتے کئی پارٹیوں کے انہوں نے پیسے دینے ہیں، کئیوں کے معاملات ان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ کرائسس بھی کئیوں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن صدقہ جس کو دیا اس کو ہمیشہ یہی تاکید ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت اور دعا کا انداز اپنائے۔ ہم نے امیر علیہ سنت کے واقعات سنے ہیں، اور جنہوں نے شروع میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جب وہ مدنی کاموں کے آغاز میں مدنی عطیات جمع کرنے گئے، امیر علیہ سنت کو اگر کسی نے 100 روپے دیے، 50 روپے دیے، حتیٰ کہ 10 روپے بھی دیے، امیر علیہ سنت نے اس کو دعائیں دی، اللہ اکبر، اور کئی چکر لگوا کے بھی کسی نے اگر تھوڑی سی اماؤنٹ، تھوڑے سے پیسے بھی دیے نا، امیر علیہ سنت نے اس کے ساتھ جو وہ بد اخلاقی کا، یا یہ نہیں کہا کہ تم نے 3 چکر یا 2 چکر لگوائے، کہ کل آنا، شام کو آنا، بھائی نہیں ہے۔ اب اس طرح کے معاملات کے بعد بھی یا 2-3 چکر لگوانے کے بعد بھی اگر کوئی 10-20 روپے یا 100-50 روپے پکڑا دیتا تو امیر علیہ سنت نے کبھی ماتھے پر شکن نہیں آنے دی ہے، اس کو دعائیں دی، اور وہی 10 روپے پھر بعد میں 10 لاکھ بن کے بھی آتے ہیں۔ کیا بات، کہ وہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ ان کو میں نے 2 چکر 3 چکر بھی لگوائے اور اس کے بعد بھی تھوڑی اماؤنٹ بھی دے دی، لیکن ان کی دعائیں، ان کا محبت کا انداز، ان کا پیار، یہ اس میں جو ہے نا میں نے کمی نہیں دیکھی، تو ظاہری بات ہے اس کے دل میں ایک جگہ بنے گی، اس کے دل میں ایک محبت بڑھے گی۔ تو یوں کبھی بھی جو ہے وہ صدقہ لینے والے یا وصول کرنے والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ تنقید کرے یا غیبت کرے، منہ پہ کرے یا لوگوں کے پاس جا کے،
اس کی برائیاں بیان کرتے پھرے، اس کو کنجوس کہیں یا بخیل کہیں، یہ اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ غیبت اس کی نہ کی جائے، بالکل نہ بد دعائیں دی جائیں، نہ اس کو کوئی کوسا جائے۔ بدگمانی نہ رکھی جائے، کبھی غیبت کی جائے اس کے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صدقہ دینے کے حوالے سے دعوت اسلامی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ہی ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں اپارچونیٹیز، ہمیں مواقع جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس میں کیا جو ہے وہ دعوت اسلامی نے ہمیں اپارچونیٹی کیا دی ہوئی ہے، کیا جس سے کہ آپشن کیا دیا ہوا ہے؟ دیکھیں صدقے کے جیسے ہم فضائل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو آپ نے روایت بیان کی، آپ سب نے بیان کی، اب اس میں اس طرح کے کتنے بھی ہیں، تھوڑا سا چند لقمے، تھوڑا سا، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے کو بڑھاتا ہے، سبحان یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، اور روایت کا مفہوم ہے کہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک کھجور برابر صدقے کو، ایک کھجور برابر صدقے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ احد پہاڑ اور کھجور برابر صدقے کو، تو یوں ہم یہی ذہن دے رہے ہیں کہ چاہے آپ روز اپنا نکال، اور صبح کے صدقے میں خاص فضیلت ہے، صبح کا صدقہ کہ وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار، صدقہ تو آگ سے بھی بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، فرمایا بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلکہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، یہ حدیث پاک۔ تو اب صبح جو ہے نا وہ اپنے گھر میں ہی صدقہ دینے کا ایک سامان ہو جائے۔ تو یہ کیسے گھر میں صدقہ کس کو کی دیں گے؟ برکت سے دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات بنے ہیں، جو مجالس بنی ہیں، ان میں ہمارا ایک گھریلو صدقہ بکس، ہماری جو مدنی عطیات بکس کی ایک جو مجلس ہے، اس کے تحت ہی گھریلو صدقہ بکس بنائے گئے۔ بلکہ یہ جو ہمارے گھریلو صدقہ بکس پرنٹ کیے گئے نا، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ گھر کے اندر یہ صدقہ اپنا قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ جی اچھا، یہ اپنے گھر کے اندر ہی اپنا ایک بکس ہے۔ واہ، جیسے ہم بچپن میں دیکھتے تو مٹی کے گلے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، پلاسٹک کے گلے، اچھا گھر میں پیسے جوڑتے، پھر اس کو کھولنا۔ اب یہ ایک ہے روز اپنے ہی گھر میں ہم اپنا صدقہ دیں، اپنا صدقہ نکالتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں۔ اب اس میں یہ کہ یہ اپنے گھر میں ہم نے تھوڑے تھوڑے جمع کیے، 8ویں دن، 10 دن، 12ویں دن، اگر جمعہ کے دن لائیں تو جمعے کی نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ اچھا، اب یہ کہ 10 دن بعد، 8 دن بعد یا مہینے بعد، جیسے ممکن، جیسے آسانی ہو، اپنے یہاں کے ذمہ دار کو اپنے صدقہ باکس کھولیں، اس میں جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روز کا روز اپنے گھر میں ہی صدقہ نکالنے کا ایک آسان ذریعہ ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی نے فراہم کیا ہے۔ اب جب یہ صدقہ ہم دیں گے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، اب یہاں کھانا کھلانے کا کام بھی ہے، یا مریضوں کے علاج کے کام بھی ہے، سبحان اللہ، یہاں طلبہ کے پڑھنے کا سلسلہ بھی ہے، مساجد کی تعمیرات کا کام بھی ہے، سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے وہ جیلوں کے اندر قیدیوں کی اصلاح کا جو ہے وہ مدنی کام بھی ہے۔ 103 کم بیش شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی جی، کتنے ہی جو ہے وہ طلباء کے کھانا، ان کا پڑھائی، ان کی تعلیم، ان کے جو ہے مساجد، ان کے مدارس کی تعمیر، جامعات المدینہ کی تعمیر، پھر مدنی چینل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے ہم ان کو جو ہے وہ صدقہ دیتے رہیں۔ ویسے وہ روایتیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، حضرت جو ہے وہ سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ منقول ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، صحیح، اتنے میں ایک سائل نے صدا لگائی، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ۔ عورت کے پاس صرف ایک لقمہ بچا تھا، ایک لقمہ بچا تھا۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، سائل نے دوبارہ صدا لگائی، ہمدرد و نیک عورت نے وہ لقمہ ہی سائل کو کھلا دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہی عورت اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہی تھی، راستے میں ایک شیر نے اس کا بچہ چھین لیا۔ ابھی شیر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور شیر کی طرف بڑھا، پھر شیر کے دونوں جبڑے پکڑ کر پھاڑ ڈالے۔ اب شیر نے بچہ پکڑا ہوا ہے، اللہ، اور اس شخص نے شیر کے دونوں، امیجن کریں اس کو ذرا، سوچیں کیا عالم ہوگا۔ شیر کے جبڑے اس شخص نے پکڑ کر پھاڑے اور شیر کے منہ میں سے بچہ نکالا، اللہ، اور عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا کیا؟
اب حیران رہ جائیں سلمان بھائی، اس شخص نے کہا لقمے کے بدلے لقمہ، ہائے ہائے اللہ اللہ، لقمے کے بدلے لقمہ، ہاں ہاں، یعنی تو نے جو ایک لقمہ سائل کو کھلایا تھا اس کی برکت سے تیرا بچہ شیر کا لقمہ بن چکا تھا، اسے بچا لیا گیا، اللہ 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 اللہ، شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا، شیر کے منہ میں گیا ہوا بچہ اس لقمے کی برکت سے بچا لیا گیا۔ اب یہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس واقعے کو بیان کیا۔ اب میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے صدا لگائی، اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی ہوئی پکار رہی تھی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے سے بچہ چھین لو اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور اس سے کہو کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمہ لقمے کے بدلے ہے۔ اللہ اللہ، فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کی ہے، ماشاءاللہ۔ اس طرح کے بہت سارے فضائل اور واقعات ہمیں ملیں گے کہ ایک لقمہ بھی کسی نے دے دیا نا اللہ کی راہ میں جی، تو وہ بھی رائے گا نہیں جاتا، ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ واہ، روز صدقہ کرتے رہیں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، بلائیں، مصیبتیں دور ہوتی رہیں، بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کریں۔ داوو مرضاکم بالصدقہ، وہی جو آپ فرما رہے ہیں، یہ عربی میں پڑھ دی اس اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے صدقے کے ذریعے کرو۔ تو اپنے ہم لوگ بہت سارے دیگر جو شروع میں آپ نے بات بڑی خوبصورت کہی کہ ہم بہت سارے پروٹیکشن کے کام کرتے ہیں، تحفظ کے کام کرتے ہیں، بچاؤ کے بہت ساری تدابیر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حفاظت کے وہ بہترین اصول عطا کیے ہیں، اور ان میں ایک بہترین مدنی پھول جو ہمیں آج مل رہا ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، بلاؤں کو ٹالنے کا۔ اب یہ ایک بندے کے لیے بعض چیزیں جو ہے نا وہ جیسے اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے بلا، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے بلا کو ٹال دے، اللہ اللہ اللہ، آنے والی مصیبت اس سے دور کر دی سبحان جاتی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول بہت پیارے ہیں، اور پھر قبلہ رکن شورا کا انداز بھی مدینہ مدینہ ہے، انٹرپٹ کرنے کا ان کو جی نہیں چاہتا ماشاءاللہ، اور پھر لے لیتے ہیں ہم موضوع، اس کو پوری بات کو کنکلوڈ بھی فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مدنی پھول جاری و ساری رہیں گے، قبلہ حافظ صاحب سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ حج کا پربہار موسم جو ہے وہ آنے والا ہے، اور حجاج جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، کہیں جانے والے کہیں جا رہے ہوں گے، کہیں پہنچنے والے ہوں گے، کہیں پہنچ گئے ہوں گے، تو کیا اس وقت عالم ہوگا حجاج کا، تو اللہ کرے وہ ہمیں بھی کچھ نصیب ہو، وہ رکت، وہ کیفیت، وہ سوز، وہ گداز، اور وہ مبارک ایک خوشی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کو زیارت ایک کرواتے ہیں، زیارت حرمین شریفین میں سے مکہ پاک کی ایک مبارک زیارت آپ کو کرواتے ہیں، اس سے انشاءاللہ دل میں شوق بھی بڑھے گا اور ذوق بھی بڑھے گا۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ہے، اس کا طول 4 کلومیٹر ہے اور رقبہ 1225 مربع کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ کی حدود واضح کرنے کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں۔ واضح رہے کہ مزدلفہ مشعر ہے اور حدود حرم میں داخل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ حجاج کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات بعض اکابر علماء کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔
عرفات شریف میں حقوق اللہ اور یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ ہو مجھے کاش وقوف عرفات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فزیکلی بھی اس مبارک مقام کی حاضری عطا فرمائے اور باادب حاضری عطا فرمائے، حاضری ہو ادب کے ساتھ ہو، ورنہ حدیث و روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا حج جو ہے وہ ان کے اندر سختی کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، سوز اور عشق بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جا رہے ہیں اس بار جی اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب بار بار حاضری کا شرف پائیں، آمین۔ اور جو آئندہ بھی جائیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان الفاظ کو یاد رکھیں، جس کا خلاصہ ہے کہ کسی نے پوچھا حج مبرور یعنی مقبول حج کی نشانی کیا؟ جی فرمایا پہلے سے اچھا ہو کے پلٹیں، ہائے 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 ہائے، اچھا ہو کے پلٹیں۔ واہ، اپنا ذہن بنا لیں کہ اگر کوئی عادت میں، طبیعت میں کوئی ایسی بھی، کوئی بھی غصے کی یا فضول باتوں کی یا وہ گالی گلوچ کی یا وہ بد اخلاقی کا انداز تھا، مکہ مدینہ دیکھ کر آئیں، میٹھے بن کے آئیں، اچھے ہو کر آئیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آپ کی جو واٹس اپ میسیجز جن کی فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی ان کو شامل کر لیتا ہوں۔ ہند حیدرآباد سے میسیج ہے، یہ شامل نہیں ہو سکا تھا کہ آپ امیر سنت کے پاس تھے اور نعت شریف پڑھ رہے تھے تو وہی نعت سنا دیں۔ امیر سنت کی صحت یابی کے لیے دعا بھی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ، مرحبا آپ کا میسیج کرنا۔ اور سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ کی دعا مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نارووال سے میسیج ہے، ایم سی یعنی مدنی چینل کے سارے سلسلے مدینہ مدینہ بٹ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے از دا بیسٹ پروگرام آن مدنی چینل۔ آج کے پروگرام میں نعت شریف سننی ہے، افسوس بہت دور ہوں دربار نبی سے، یہ والی نعت شریف سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، میرا نام دانش اتاری ہے، ان کے شہر سے یہ میسیج ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک نعت سنا دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو روزہ رسول کی بادب حاضری عطا فرمائے، آمین۔ نعت سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کلام سنا دیں، محبت میں اپنی گھما یا الہی۔ جی امین بھائی کچھ کلام شامل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان
چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، مدینے کی گلی اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے گے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رکن شورا نے ایک بات جو ہے وہ بیان فرمائی تھی کہ بخل کا اور سخاوت کا جو تعلق ہوتا ہے یہ دل سے ہوتا ہے، تو بخل ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، یہ کیا بخل کیا ہوتا ہے، کسے بخل کہتے ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہوں بظاہر بڑا خوبصورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کہ سیگمنٹ باطنی بیماریوں کی معلومات میں آج جس باطنی بیماری کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے بخل، یعنی جسے عام لفظوں میں کنجوسی کہا جاتا ہے۔ تو بخل اور کنجوسی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں خرچ کرنے کا شرعاً، عادتاً یا عرفاً منع نہیں ہے، یعنی وہاں خرچ کرنا چاہیے، یا جہاں جہاں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے، یا جہاں جہاں خرچ کرنا ایک ولی ہونے کے اعتبار سے، ایک یوں کہہ لیں کہ سرپرست ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے، لازم ہوتا ہے، وہاں خرچ کرنے سے کترانا یا وہاں خرچ کرنے میں کمی کرنا، یہ بخل ہے۔ اب اگر حقوق واجبہ اس وجہ سے تلف ہوں گے، یعنی بخل کر رہے ہیں اور حقوق واجبہ چھوڑ رہے ہیں، واجب تھا کہ ان حقوق کو پورا کیا جاتا پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، پھر بھی نہیں کر رہے، تو ظاہری بات ہے ایسا بخل تو پھر بندے کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، نہیں دے رہا، بخل کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، ظاہری بات ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔
اسی طرح سے دیگر واجبات جو صدقات ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، اپنے بیوی بچوں پر جو ہے وہ گھر والوں پہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بندے کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بخل کہلاتا ہے، یہ کنجوسی کہلاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ مہمان آ جائے کھانا ہی نہیں پوچھنا، کنجوسی کی انتہا گھر میں پڑا ہوا ہے، بس چائے لے آئیں یا ٹھنڈا لے آئیں، وہ بس کچھ نہیں پھر بھی کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا کیا، اس نے کہا کہ نہیں، حالانکہ بیچارہ گرمی میں آیا ہے، شرابور ہے، لازمی بات ہے پیاس لگی ہوگی، آپ پانی اس کو پیش کریں، مطلب جو ہے وہ ایک نارمل ٹھنڈا پانی اسے دیں تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ اب لانا نہیں ایسے باتوں کے اندر جو اس کو ٹرخا کے پورا کرنا ہے۔ تو ایسی کنجوسی کی عادت جو ہے، یہ اس کنجوسی اختیار کرنے سے کوئی مال و دولت بڑھ نہیں جاتا، یا کوئی اس کے اندر برکت نہیں آ جاتی، یا جسے کہہ لیے جائے کوئی ہم محلات نہیں بنا لیتے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دوسروں کی نظروں سے گرا دیتی ہیں، جو انسان کو جو ہے وہ اس کی یہ بخل کی کنجوسی کی عادت لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک غیبتوں کا سبب بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک بہتان بازیوں کا سبب بن جاتی ہے، اور یوں اس کی بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے کئی اور لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگ گئے، یعنی لالچی بندہ ہے، اب اس کا کہ جمع ہو جائے، پیسے رہیں، پیسے میرے پاس ہیں، بس میرے پاس ہی رہیں، جائیں نا، جیب میں آ گئے بس، یہ اب اسی طرح سے 100 کا نوٹ ہے، 500 کا، 1000 کا، یہ بالکل نیا نوٹ ہے، یہ اسی طرح رہنا چاہیے، میں نے خرچ نہیں کرنا۔ اب یہ اسے بخل کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور بخل جب آتا ہے تو اس وجہ سے قطع رحمی، یعنی کوئی رشتہ دار گھر میں آ گیا ہے، اب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، ظاہری بات وہ ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا جائے گا، جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا خوشی غمی کے اندر وہاں خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ لالچ نے، بخل نے اب جو ہے وہ رشتہ داریاں تڑوانے تک لے گیا ہے، اور یوں بندہ جو ہے وہ گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت مکہ المکرمہ میں کھڑی تھی اور بہت سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے، اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا۔ اب کسی بندے نے اس سے سوال کیا، کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کا یہ ہاتھ مفلوج کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، کہانی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے والدین دونوں جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، میرا والد ساری زندگی بڑا صدقات و خیرات کرتا رہا، جبکہ میری والدہ انتہائی بخیل اور کنجوس تھی، پوری زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور کس حال میں دیکھا کہ میرے والد صاحب ایک نہر کے کنارے، ایک تالاب کے کنارے کھڑے ہیں اور لوگوں کو بھر بھر کے پیالے پانی پلا رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں، اور اسی نہر کے، اسی تالاب کے کنارے میری والدہ پڑی ہوئی ہیں، اور وہ پیاس کی جو ہے وہ شدت سے یوں پکار رہی ہیں کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اب میں نے جب دیکھا کہ والدہ کو پیاس لگی ہے، والد صاحب دوسروں کو پلائے جا رہے ہیں، ان کو نہیں پلا رہے، تو میں نے ایک پیالہ پکڑا اور اپنی والدہ کو پلانے لگی۔ جیسے ہی میں آگے بڑھی تو ایک منادی نے یہ ندا دی کہ خبردار، جو اس عورت کو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ اب جب میں صبح سو کے اٹھی تو میرا ہاتھ مفلوج ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بخل کرنے سے بندہ کوئی یوں کہہ لیں کہ نہ تو دنیا کے اندر کوئی وہ محل بنا لیتا ہے اور نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حلال، جائز، مستحب، مباح اور ایک معروف کام جن میں خرچ کیا جاتا ہے، جائز طریقے سے ان میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے خرچ کریں۔ کنجوسی سے کوئی آپ کے مال و دولت بڑھ نہیں جانی، بس وہ ایک دل کو ہوتا ہے کہ بس مال و دولت میرے پاس ہوگا، کام آئے گا، کل کو ایسا نہ ہو میں خرچ کر دوں، غربت آ جائے۔ تو بخل جو ہے وہ بسا اوقات تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے آتا ہے، اور بعض اوقات ویسے ہی بعض لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ مال آ جائے، بس آئے جائے نہ کسی طریقے سے، اور یوں جو ہے وہ کپڑا پہننا تو انتہائی گندے کپڑوں میں رہیں گے، صاف کپڑے ہی نہیں سلوائیں گے، اور کھانا پینا بھی انتہائی ناقص۔ بچے جو ہے وہ گھر میں سب کچھ موجود ہے لیکن اچھا کھانے پینے سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بخل کی تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسراف سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میانہ روی والا ایک ہمیں طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل سے محفوظ فرمائے اور سخاوت کی اللہ کریم ہم سب کو دولت عطا فرمائے۔ قبلہ آفتاب صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے موضوع کے حوالے سے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کے کئی فضائل ذکر فرمائے، جس کے اندر اخروی فضائل وہ تو ہیں ہی جس پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن یا رات میں صدقہ کرتا ہے، جی، ارشاد فرمایا وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے، گر کر ہلاک ہو جانے سے اور اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اور صلہ رحمی، ارشاد فرمایا دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور صلہ رحمی بری موت کو دور کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اسی طرح ناپسندیدہ اور قابل احتراز شے سے بندے کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنا یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں سلمان بھائی، بسا اوقات کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، علاج کروایا، اب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اب لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دے دو جی، بلا ٹل جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں کہ ساری عمر صدقہ نہ دے، یعنی جب صحت مندی کی حالت میں اس وقت صدقہ خیرات نہ کرے، اور جب جان پہ بن گئی ہے، اب کوئی یعنی جو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے اور دیگر معاملات جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا، اب اللہ کا در یاد آتا ہے کہ جی اب صدقہ و خیرات کیا جائے تاکہ جو ہے وہ بلا ٹل جائے۔ حالانکہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ہی سے صحت مندی کی حالت میں بھی صدقہ و خیرات کرے اور بیماری کی حالت میں بھی کرے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے، نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت سی بیماریوں سے بندے کو محفوظ و معمون فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جب اللہ تبارک تعالیٰ کو اس پر فضل ہے، کرم ہے، ارشاد فرمایا اب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تنگ دستی میں بھی اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری عادت یہ ہونی چاہیے مصیبت بلا کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ آئے گی تو صدقہ دوں گا، بلکہ اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں صدقہ و خیرات دیتے رہنا چاہیے کہ اس دینے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے انشاءاللہ الرحمن اگر ہم خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کئی بیماریوں سے اور دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں حضور یہ بھی بات بعض کا ذہن میں ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ صدقہ کس کو دے، کس کو دیں؟ اتنے مانگنے والے اتنے ہیں، ادارے اتنے ہیں، لوگ اتنے ہیں، کس کو دیں کس کو نہ دیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا پاکیزہ اور پیارا ماحول ہے جی جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم نئے آئے تھے نا، جی، اور مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، اس وقت سے ہم امیر علیہ سنت سے سن رہے ہیں، حالانکہ دعوت اسلامی کے اتنے اخراجات اور روز بروز اس کا مدنی کام جیسے بڑھ رہا ہے، طلبہ بڑھ رہے ہیں، مساجد کی تعمیرات، مدنی کام بڑھ رہے ہیں، اس کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے کہ جن کو اتنی مدنی عطیات کی ضرورت ہے لیکن بولتے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو۔ ہائے ہائے ہائے۔ نہیں، مدنی چل پر اب بھی مدنی چل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا امیر علیہ سنت، نگران شورا یا دیگر ہمارے مبلغین مدنی عطیات کی ترغیب دلا رہے، سب سے پہلے صدقہ دینے کے بارے میں، زکوٰۃ دینے کے بارے میں، خیرات دینے کے بارے میں سب سے پہلا فرمایا غریب رشتہ دار کا حق، تو وہاں صلہ رحمی بھی ہے۔ واہ۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ تو آپ کو کیا کم چاہیے ہوتا ہے جو آپ پہلے اس لیے اس طرح کہتے ہیں کہ پہلے غریب رشتہ داروں کو دیں اور پھر یہ؟ میں نے بھی اعلان سنے اجتماعات میں، مدنی قافلے میں ایک جگہ تھے، وہاں اس ٹائم بھی وہ کر رہے تھے بیان، نگران کابینہ تھے شاید کوئی، تو جو بھی اس ٹائم میں ہی تھے تو وہ کہتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیں اور پھر، تو آپ لوگوں کو شاید ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہیں آپ؟ نا ضرورت بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ شریعت کو مقدم رکھا گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں
اب جو صلہ رحمی کے اور صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلا حق ان کا کہا گیا، واہ، تو جب ان کا سب سے پہلے تو ہم کیوں کہیں کہ کسی کو بھی نہ دو، ہمیں ہی دو؟ ہم صحیح، یہ کہتے ہیں ہمیں بھی دو۔ واہ، اب ہمیں حاجت بہت ہے، ضرورت بہت ہے۔ اب دیکھیں مدنی چینل کا 5.5 کروڑ روپے سے زیادہ تو اب ماہانہ جو ہے وہ اس کے اخراجات ہو گئے۔ اللہ پھر اکبر، ہمارے جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات ہیں جو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی بات، ہمارے 26,000 سے زیادہ جامعۃ المدینہ میں عالم اور عالمہ کورس کرنے والے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ پچھلے سال جو حساب نکلا تھا وہ تقریباً جو ہے وہ 500 مساجد ہماری مجلس خدام المساجد نے تعمیرات جن کی کروائی، ہے، اور دہلی کی ایک مسجد سے زیادہ ایوریج آ رہی ہے۔ ایسی بات، 40-50 لاکھ روپے ایک مسجد پر خرچ ہوتا ہے جس کی تعمیرات ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیلوں کے اندر مدنی کام ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ مساجد اور مدنی مراکز کی تعمیرات کا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں کو دیکھیں، دنیا بھر میں کفار کو اسلام کی دعوت دے رہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور فاسقوں کو تقوی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب یہ اتنے اخراجات ہیں، لیکن دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کی مزید برکتیں دے۔ اچھا، اسلام بھی بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دعوت اسلامی کو کوئی بھی پیسے نہ دے تو فلاں ذمہ دار ہیں وہ 1 سال تک وہ چلا لیں گے، اور کوئی بھی عطیات نہ دیں تو بڑے بڑے عطیات جو ہے وہ جمع ہیں۔ کچھ اس کا بھی تھوڑا سدے آپ فرما دیں، اسلامی بھائیوں کی بھی تربیت ہو جائے گی، ناظرین کو بھی کچھ معلومات ہو جائے گی کتنا بیلنس رکھا ہوا ہے آپ نے اور کتنے اخراجات آپ کے ہیں۔ آپ چونکہ رکن شورا بھی ہیں اور نگرانی کابینات بھی آپ رہے ہیں اور بڑی بڑی کابینات کے ذمہ دار بھی آپ رہے ہیں، تو کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیں۔ آج بات چلی ہے، اخراجات کی بات چلی پڑی ہے، تو کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ہو جائیں گی۔ اصل میں ہم جب یہ جاتے ہیں نا فیلڈ میں، مطلب مدنی دکانوں پہ یا تاجروں سے ملاقات، یہ بعض جو آپ نے بات کی نا، یہ واقعی وہ عوامی بات آپ نے کی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس تو بہت مال ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کو تو باہر کے ملکوں سے جو ہے نا وہ آپ کے اسلامی بھائی بھجوا دیں گے۔ اچھا، باہر کے ملکوں کا اگر میں لے کر بیٹھوں، ہمارے یو کے کے اندر کم و بیش 30 مدنی مراکز ہیں۔ اللہ اکبر، اب یو کے میں کتنے لوگ ہمیں مدنی عطیات دینے والے ہوں گے آپ سوچیں۔ اور پھر بریڈ فورڈ میں جو آپ نے جگہ دیکھی ہوگی، مدنی چینل پر بھی دیکھی، 7 ایکڑ سے زیادہ کی وہ پراپرٹی ہے جو دعوت اسلامی نے خریدی ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پچھلے 4 یا 5 سال کے اندر ہم نے ساؤتھ افریقہ میں تقریباً 41 مدنی مرکز ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ خرید کر رکھ نہیں دیے، ان کو چلانے کا ایک مسجد چلانے والے، مسجد کی کمیٹی والے اگر سن رہے ہوں تو وہ اس پر صحیح معنوں میں سمجھیں گے کہ ایک مسجد یا ایک مرکز کو چلانے کے لیے اب 41 مدنی مرکز تو ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہیں، 30 سے زائد مدنی مرکز ہمارے جو ہے وہ یو کے کے اندر وہ ہے۔ ایک مسجد کا مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں آ گیا بات، وہ چھت ڈالنے وضو خانے کا وقت پڑا ہوا ہے، بیچاروں کو لگے ہوئے۔ اب یہ کہ وہاں پر دیکھیں بیرون ملک میں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی ہے مسلمانوں کی، ان میں سے چند اسلامی بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں جو مدنی عطیات جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب باہر کے ملکوں سے ہمیں یوں نہیں آ سکتے، بلکہ میں ایک چھوٹے سے مطلب چٹکلے کے ذریعے آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ ہم ایک شہر میں تھے، وہاں ہم نے ایک جگہ خریدنی تھی۔ اچھا، وہ 1.5-2 کروڑ کی ہم نے وہ ایک پراپرٹی تھی جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اور دیگر کچھ شعبہ جات کے لیے ہم نے خریدنی تھی۔ ہمارے بیرون ملک سے ایک جاننے والے اسلامی بھائی آئے، ان کو ہم نے کہا کہ یوں کر کے ہم خرید رہے ہیں، آپ بیرون ملک میں ہماری ہیلپ کریں، تو یوں ذہن بنانا شروع کیا۔ اب وہ اسلامی بھائی بتانے لگے کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں ہم نے $6 لاکھ کی ایک پراپرٹی خریدی ہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے لیے۔ غالباً یہ ٹورنٹو کینیڈا کی بات تھی، اللہ اور انہوں نے کہا کہ ٹورنٹو کے اندر ہم نے $6 لاکھ کی ہم نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، ہم نے فلاں مہینے تک اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ ہم چند اسلامی بھائی ہیں جو اس کے لیے کلیکشن کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، ڈونیشن جمع کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں تو جب آ رہا تھا پاکستان تو مجھے میرے چند اسلامی بھائیوں نے کہا کہ تمہارے جاننے والے رشتہ دار ہوں گے، عزیز ہوں گے، تو تم جو ہے وہ ان سے کچھ لے کر آنا۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنے ملک میں وہاں پر جمع کر لو، ہم اپنے ملک کے لیے خود ہی جمع کر لیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ بیرون ملک میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ اس طرح ترقی کر رہا ہے۔ اب جرمنی کے اندر ہم نے اتنی بڑی جگہ ایک جو ہے وہ مدنی مرکز کے لیے جو ہے وہ $2.5 ملین اس کا بنے گا تقریباً، وہ ہم اس کی جو ہے وہ سودا کر رہے ہیں۔ سویڈن میں ہم نے جگہ اس کی ترکیب بنائی، اٹلی کے اندر ہمارے تقریباً 11 شہروں کے اندر مدنی مرکز،
पिछले दिनों ही हमने 3.5 लाख यूरो की एक जगह ली है मिलान के अंदर, ब्रेशिया में हमारा मदनी मरकज़ है, बोलोनिया में तकरीबन 5 लाख यूरो से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का हमने मालियत का हमने एक फैक्ट्री थी खरीद कर मदनी मरकज़ बनाया। रोम में हमारा मदनी मरकज़ बन गया, चिवितानुवा में हमारा मदनी मरकज़ बन गया, विचेंजा में हमारा मदनी मरकज़ बन गया, कार्पी में हमारी जो जगह वो देख रहे हैं इस्लामी भाई, कई जगह पर रेंट पर हैं, कई जगह पर अपनी जगह खरीद कर अब फिर उसको लेकर उसको चलाना, इसका एक बड़ा काम है। फिर मदनी चैनल के वहाँ की सैटेलाइट के जो अखराजात हैं दूसरे मुल्कों में, तो यूँ मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो है हमारे बैरून मुल्क के इस्लामी भाई वहाँ के मदनी कामों के लिए इतने बिज़ी हैं कि अब वो यूँ हमारे इन मुल्क के शहरों में हमारे साथ नहीं। अब यहाँ के ताजर बाज़ का बोल देते कि जनाब आपको तो वहाँ से डॉलर यूरो आ जाएंगे, अच्छा वहाँ हम जमा करते तो वो कहते हैं आपको तो पाकिस्तान में इतने देने वाले लोग हैं। अच्छा, अब ये बाज़ औक़ात होता ये है कि इस बात में हमें ये समझा जा रहा होता है कि आपके पास मदनियतियात बहुत, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बहुत रहमत है, दावत इस्लामी का काम बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें हाजत बहुत ज़्यादा है, एहतियात बिल्कुल, काम बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए यही गुजारिश है कि जो घरेलू सदका बक्स है ये भी हर जो है वो आशिक़ रसूल को चाहिए कि ये ले लें, घर में सदका जमा करके दावत इस्लामी को जमा कराते रहें, अपनी दुकानों पर मदनियतियात बक्स रखें, फिर अपने मदनियतियात सदका वैसे भी दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ में आएँ, वहाँ पर जमा करवा के मालियात को रसीद हासिल करें। इससे बहुत इंशाअल्लाह ताला दीन की जो है वो तरक्की और तरवीज व इशाअत का सवाब भी मिलता रहेगा और सदका खैरात करने का सवाब भी मिलता रहेगा। आज बात चल ही पड़ी है जी हुजूर, तो ये भी बता दें कि आप लोग खर्च कैसे करते हैं, मतलब जो पैसा आता है उसको खर्च कैसे करते हैं, कहाँ लगाते हैं, कैसे करते हैं, इसका क्या कोई निज़ाम, कोई मैकेनिज़्म इसका है, अकाउंटेबिलिटी भी हो और उसमें शफाफियत भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो और यूँ खर्च हो रहा हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ शरीयत मुतहरा को मुकद्दम रखा जाता है जी। तंजीम ही नहीं है जो शरीयत के मुताबिक नहीं है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें यही अमीर सुन्नत की तरफ से सिखाया गया। अब शरीयत मुतहरा के उसूल जो दिए हुए हैं उन्हीं के मुताबिक, यानी पहले तो ये आपने सवाल किया ना खर्च कैसे करते हैं जी। हमारे यहाँ तो यहाँ तक तरबियत दी जाती है कि जमा कैसे करना है, खर्च तो बाद में करने की बात आएगी। जमा करने वालों को भी पहले तरबियत दी जाती है, पूरी किताब अमीर सुन्नत में लिखी चंदे के बारे में सवाल जवाब। ऐसी बात। अब जो मदनी अतियात जमा करने वाले इनको पहले से ये जहन दिया जाता है कि आप इसको पढ़ें। फिर जो मालियात के हमारा एक पूरा निज़ाम बना हुआ है, शूरा से लेकर हर शहर की मालियात तक उसके ज़िम्मेदार होते हैं और इसका पूरा एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना हुआ है, ऑनलाइन इनका निज़ाम है। आप अपने शहर में कहीं भी दावत इस्लामी को मदनी अतियात देते हैं, उसकी जो रसीदें बनती हैं जो आप जमा करवाते हैं, उसका रोज़नामचा बनता है, रोज़ के गोशवारे बनते हैं, इसका माहाना गोशवारा बनता है, फिर इसका जो है वो ऑडिट होता है। पूरा एक ऑडिट मजलिस अलग से जाती है पाकिस्तान भर में जो मुख्तलिफ शहरों में ऑडिट करती है। यानी आपने मुझे जो रकम दी है ना, अब ये जो मैंने आपको रसीद बना के दी, हमारी रसीद जो होती है कार्बन लेस होती है। अच्छा, अब इसमें जो रसीद बनाई जाती है, फिर रसीद लिखने के बाद आपने जो मुझे रकम दी है आप उसको पढ़कर फिर साइन करेंगे। अच्छा, इसमें कटिंग जो आपको मैंने रसीद दे दी, जो नीचे छप गई है जो वो उसमें कटिंग नहीं हो सकती। फिर एक एक रसीद का हिसाब होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, फिर उनके नंबर होते हैं। बाज़ औक़ात हमारी जो ऑडिट मजलिस या मालियात मजलिस के बड़े ज़िम्मेदारान होते हैं वो डायरेक्ट फ़ोन करते हैं कि माशाअल्लाह आपने मदनी अतियात दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी तरफ से दिया हुआ 70,000 रुपये हमें पहुँच गया। और आप क्रॉस चेक हो गया, 70,000 उसने बोलना है सही। वो क्यों बोलना है? इसलिए कि वो क्रॉस चेक हो जाए। क्या बात। ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और फिर इसका कंप्यूटराइज निज़ाम है पूरा, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके पूरे शरई तकाज़ों के मुताबिक इनको खर्च करने का एक जहन दिया हुआ है और उसी के मुताबिक मस्जिद के नाम पर लिया हुआ चंदा मदरसा और दीगर कामों पर खर्च करने की कतई इजाज़त नहीं। मदरसे के नाम पर लिया हुआ चंदा मस्जिद पर खर्च नहीं कर सकते। जो जिस मद में जो है वो मदनी अतियात आए हैं उसी मद में खर्च करने की पूरी इसकी जो है स्क्रूटनी की जाती है। वाह सुभान अल्लाह। बात इसको हुजूर अगर कंक्लूड कर ले वो यही बनेगी कि दावत इस्लामी जो अतियात जमा करती है उसका एक एक पाई जो है उसकी इस बात का इल्तिज़ाम होता है और इसका एहतमाम होता है कि उसको शरीयत मुताहरा के मुताबिक
خرچ کیا جائے، اور جو بھی چندہ ہے اس کو شرعی پروسیس میں سے گزارنے کے بعد، شرعی پروسیس سے گزارنے کے بعد اس کے معاملات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اپنی دعوت اسلامی کا آپ جو ہے وہ ساتھ دیتے رہیں گے، تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی کام بڑھتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ علم دین کے فروغ میں، علم دین کے پھیلانے میں کسی بھی طریقے سے ہم اگر حصے دار بن جائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ بنے گا، اور صدقہ بھی ایسا بنے گا جو صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب وہ حدیث سنا دیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اذا مات الانسان انقطع عملہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، فرمایا انقطع عملہ، اس کے اعمال جو ہیں، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 3 ایسے ہیں کہ جو باقی رہتے ہیں، اس میں ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، ارشاد فرمایا یا ایسا علم چھوڑ کر چلا جائے، وہ کتاب کی صورت میں ہو یا طالب علم کی صورت میں ہو یا دیگر اور کسی صورت کے اندر ہو، ارشاد فرمایا جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں۔ اور پھر تیسرا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، ارشاد فرمایا یا نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعا کرتے ہوں۔ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اولاد نیک چھوڑی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، ارشاد فرمایا یہ قید احترازی نہیں، اتفاقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد ہو نیک، دعا نہ بھی کرے، اللہ تبارک اللہ پھر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے والدین کو۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ، مطلب جیسے دعوت اسلامی کو کسی اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں خرچ کیا، مال دیا، جامعۃ المدینہ میں ہو، مدارس المدینہ میں ہو یا دیگر جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہوگا۔ کوئی عالم دین بنے گا، کوئی قرآن مجید کا حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی مبلغ دعوت اسلامی بنے گا، دین متین کی خدمت کرے گا، انشاءاللہ الرحمن وہ مال خرچ کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کیسا پیارا مدنی ماحول ہے۔ اب میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ آپ اس سے وابستہ ہوں۔ دیکھیں ابھی جو حدیث پاک حافظ صاحب نے پڑھی، اب اس میں فرمایا گیا کہ علم نافع، دعوت اسلامی یہ موقع بھی ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، صدقۃ جاریہ، دعوت اسلامی ہمیں صدقہ جاریہ کا بھی موقع فراہم کر رہی ہے، اور والد صالح یدعو لہ، فرمایا جو نیک بیٹا اس کے لیے دعا کرے، دعوت اسلامی ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا رہی ہے۔ ہمارے لیے وہ دعا کرنے والی اولاد جو تربیت دعوت اسلامی دے رہی، دارالمدینہ کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دعا کرنے کے قابل بھی بنا رہی ہے دعوت اسلامی، ان کو نیک بنا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں میں کتنی رہنمائی اور کتنی مدد فراہم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، انشاءاللہ دل جو ہے وہ نور علی نور ہوگا اور محبت مکہ و مدینہ سے مالا مال ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ یہاں آپ کو مدینہ طیبہ کے ایک مبارک مقام کی زیارت کرواتے ہیں۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت جس مقام کے پاس ہم موجود ہیں، اہل مدینہ کا بھی یہ کہنا ہے، کتابوں میں بھی روایت ملتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات احد شریف پر تشریف لایا کرتے، اور اس وقت جو یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں یہ منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں کچھ دیر آرام فرمایا، اپنا سر اقدس یہاں پر رکھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے لیے احد شریف موم ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کا نشان یہاں بنا۔ اور یہاں پر اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں کے نشانات ہیں، یعنی ہاتھ مبارک رکھا تھا، تو اب یہاں پر سیمنٹ وغیرہ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن عشاق یہاں آ کر برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ بڑی بھینی بھینی خوشبو یہاں سے آیا کرتی تھی، اب لیکن سیمنٹ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن یقیناً یہ جگہ بڑی متبرک ہے، جنتی پہاڑ ہے، مدینے کی فضائیں ہیں، اور ان جگہوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، یہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے،
بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ہر طرف رحمتوں کی ہے چھائی گھٹا، مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا۔ جی مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، اللہ پاک ہمیں بعد اب حاضر عطا فرمائے۔ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ پہاڑ جو ہے نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب فرمایا جو یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ روایت جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا تھا نا کہ لقمے برابر صدقے کو بھی یا کھجور برابر صدقے کو بھی اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، نہیں اتنا بڑھاتا ہے۔ یہ احد پہاڑ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین نے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ ایک کھجور برابر صدقے کو بھی اتنا بڑھا کے بڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی برکتیں ملیں گی صدقہ دینے والوں کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے ناظرین کی ہم کالز وغیرہ لیتے رہتے ہیں، میسیجز بھی لیتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے جو یہاں پر حاضرین ہیں، مدینہ ہال میں موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مینز ہیں، آئیے آج ان کی فرمائشیں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل آج ان کی فرمائشیں ہم پوری کریں گے۔ اس میں آپ کی کالز کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمزم بھائی سب سے پہلے ہمارے سیدھے ہاتھ میں تشریف لائیں، کون سا کلام سنیں گے آپ یہ بتائیں۔ باپا کا لکھا ہوا کوئی بھی کلام سنا دیا ہے۔ امیر علیہ سنت کا کوئی بھی کلام سننا ہے آپ کو۔ جنید بھائی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، مرحبا۔ کون سا کلام سنیں گے آپ؟ صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ علی بھائی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین اس ٹائم بھائی ہیں یہ، ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مدنی مول سے بھی وسطہ فرمائے۔ کون سا کلام سنیں گے؟ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ واہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ حاجی عبدالغفور آئیں آئیں، آپ بھی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، کون سا کلام سنیں گے حضور؟ میرے تو ایک ہی پسند ہے کہ مقصد ہے کہ مجھے مدینے میں بلا لیں، مدنی مدینے والے۔ ہائے ہائے، مدنی مدینے والے کلام سننا ہے آپ کو، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ فیصل بھائی کون سا کلام سنیں گے آپ؟ آ جائیں بتائیں۔ باپا کی منقبت۔ امیر اہل سنت کی منقبت سننی ہے، ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین اس ٹائم ہیں کی فرمائشیں یہ پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی امین بھائی کلام شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے آقا، لکھ دے میرے آقا، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے تیری ملک قلم دان مدینے والے، تیری ملک قلم دان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم، سگے طیبہ
نہیں رکھے میری پہچان مدینے والے نہیں رکھے میری پہچان رکھے میری پہچان رکھے میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے عظیم بھائی ایک کلام آپ بھی سنا دیں، مدنی مدینے والے۔ مجھ دل پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے دل پہ پھر بلانا میرے پیارے آقا مجھے بولانا حسنین کے نانا مجھے پہ بولانا مدنی مدینے والے مائش کی بھی بیدانا مائش کی بھی بیدانا مدنی مدینے والے مجھے پہ بلانا مدنی اور تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے پہ بلانا مدنی مدینے والے میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار میرے مرشد گئے عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد ہے عطار پہ کر گئے سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے پہ کر گئے سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے تقویٰ دیکھو اعلیٰ ان کا تقویٰ دیکھو اعلیٰ ان کا اور اعلیٰ کردار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے عطار میرے مرشد کے
ماشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کی فرمائشیں جو ہم تک پہنچی تھیں وہ ہم نے الحمدللہ ابھی سلسلے میں شامل کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں عطا فرمائے. قبلہ حافظ صاحب موضوع کے حوالے سے مزید کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت علامہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو. واہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 10 پسندیدہ امور ہیں جن میں سے 5 کا تعلق دنیا کے ساتھ اور 5 کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 5 جن کا تعلق، یعنی وہ پسندیدہ امور جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا یہ کہ مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرید و فروخت میں جھوٹ، قسم اور لغو باتوں کی جو آمیزش ہو جاتی ہے، ارشاد فرمایا اسے صدقہ دے کر ختم کیا کرو. پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم کا گناہوں سے چھٹکارا. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پاک صاف کرنے کے لیے ان کے مالوں سے صدقہ لیا کرو. ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس میں امراض اور مصائب کا خاتمہ ہوتا ہے. جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. صحیح. ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس سے مساکین کو سرور پہنچتا ہے اور مومن کو خوش کرنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ 5ویں پسندیدہ بات یہ ہے کہ 5ویں چیز وہ ہے کہ مال میں برکت اور رزق میں وسعت ہوتی ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ 5 وہ چیزیں جن کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے. فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے شخص پر قیامت کے دن سایہ کرے گا، قیامت کی گرمی سے اسے بچائے گا. فرماتے ہیں کہ حساب میں نا 2000 آگے میں بھی بیان نہ کر دوں کہ سارے آپ نے بیان کرنے ہیں جی. دنیا بھی میں نے کر دی، اخر بھی آپ کر دیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک تو آپ نے کر دیا بیان، باقی جو ہیں وہ 4 وہ میں عرض کر دیتا ہوں. والثانی ان فیہا خفت الحساب، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کا حساب نرمی سے لیا جائے گا، حساب میں آسانی ہوگی. وَأَنَّهَا تَثْقُلُ الْمِيزَانِ، اور صدقہ جو ہے یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. جواز علی الصراط، صدقہ دینے والا پل صراط آسانی سے پار کر جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا والخامس زیادت الدرجات فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے انسان کے درجات جنت میں بلند فرمائے گا. حضور ہم نے اس کے 10 فوائد بیان کیے ہیں. ان فوائد کو سننے کے بعد اس پر آپ کا کیا جو ہے وہ سنگ ہے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلنے میں، اچھا بلائیں ایک تو دنیا کی، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ابھی آخرت کا تذکرہ ہوا نا کہ یہ بڑی بلائیں ہیں. اگر قہر و غضب نازل ہوا، اگر پکڑ میں آ گیا، اگر دوزخ میں ڈال دیا گیا، پھر میدان محشر کی گرمی، پسینہ، اللہ اکبر، شدت کی وہ تکلیف، اور اس وقت نفسی کا عالم، لوگ پسینے میں شرابور، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہو، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہو، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہو. اس شدت کی گرمی اور تکلیف کو کچھ تھوڑا سا اس جو ہے وہ اس سینیریو کو تھوڑا سا امیجن کر کے اب بندہ سوچے. فرمایا گیا کہ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اس گرمی معاشر میں یہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا. بلکہ جیسے ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ صدقہ دینے والوں سے جو بڑی بڑی بلائیں بھی ٹال دیتا ہے. میدان معاشر کے عذاب، تکالیف، اور بعض اوقات انسان کے بتقاضۂ بشریت گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنی بڑی جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. روایتوں میں اس طرح کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ایک 70 سال
اس کی عبادت کا تذکرہ کیا، ایک روایت میں 60 سالہ عبادت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک راہب تھا جس نے دنیا چھوڑ کر الگ تھلگ بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز گزارے، 60-70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ دن رات جو ہے وہ عبادت میں، راتیں قیام میں، دن روزے میں، عبادت میں، اب 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ موسم برسات میں خوب بارشیں ہوئیں، زمین پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے اتر کر بستی کی طرف گیا، راستے میں ایک عورت سے بدکاری کا مرتکب ہو بیٹھا، گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک سائل کے قریب سے گزرا تو 1 یا 2 روٹی اسے صدقہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی 70 سالہ عبادت اور وہ جو گناہ تھا اس کا موازنہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بدکاری کا گناہ اس کی 70 سالہ عبادت سے بڑھ گیا۔ 70 سال کی عبادت کا وزن کم ہو گیا اور اس بدکاری کے گناہ کا وزن بڑھ گیا۔ پھر اس کی صدقہ کی ہوئی روٹیاں اس کی نیکیوں میں شامل کی گئیں تو نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ گویا وہ صدقہ اس کی مغفرت کا سامان ہو گیا۔ یعنی ایک طرف اس کی 60 سال یا 70 سال کی عبادت رکھی، ایک طرف وہ بدکاری کا گناہ رکھا، گناہ بھاری ہو گیا۔ پھر وہ جو صدقہ اس نے کیا تھا وہ جب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان، ایک روٹی صدقہ، اللہ اکبر، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وہ بدکاری کا گناہ جو اس کی 60 سالہ عبادت پر وزنی ہو گیا تھا، اس ایک روٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ وہ ایک روٹی کا صدقہ اس وقت اس کے جو ہے وہ نامہ اعمال کو وزنی کر گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ صدقہ دے رہے ہیں یہ ہمیں کتنی بڑی بڑی بلاؤں سے بچا لے گا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا جی کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے یہ صدقہ، اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ یہ مال دیا کس نے؟ اللہ نے، خرچ کرنے کا بھی حکم دیا اللہ نے، بالکل۔ اچھا، مال دیا اللہ نے، فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے نا رزق، اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتا۔ مال دیا اللہ نے، خرچ کا حکم دیا اللہ نے، اور قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے اس کے اجر کا وعدہ کیا۔ اعد لہم اجرا کریما، اللہ فرماتا ہم نے ان کے لیے عزت والا ثواب تیار کر رکھا، سبحان اللہ، ثواب کا وعدہ کیا، پھر بڑھا کے عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ واہ، یعنی بندے کا گیا ہی کیا ہے، تو دل چیک ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مال دیا، مال عطا کر کے خرچ کا حکم دے دیا، خرچ پر اجر کا وعدہ بھی کر لیا اور بڑھا کے عطا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ تو
ایک کسان سے انسان سیکھے نا کہ بیج مٹی میں ملا کے کسان چلا گیا، اللہ اکبر، اس مالک نے مٹی میں ملے ہوئے بیج میں سے پودے اگا کے اس کو فصلیں عطا کی۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، وہ تو مٹی میں ملا کے چلا گیا تھا، لیکن اس مالک عز و جل نے اسی مٹی میں ملے ہوئے بیجوں سے پودے بنا دیے، پھل عطا کیے، کھیت کھلیان بنا دیے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا یہ کرم ہے۔ بندہ کوئی اگر کسی کے پاس مال ہے، تھوڑا زیادہ یہاں بات نہیں، بات ہے مال دیا، رزق دیا، اب اس مالک نے عطا کیا ہے تو اس کے شکرانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اگر کسی پر آج کل کوئی کہتا ہے جی آج کل میرا ہاتھ تنگ ہے تو اس لیے میں کم دے رہا ہوں، ہاتھ کی تنگی کے دنوں میں تو زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ مال آئے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہاں تو مطلب سبحان ہے اللہ، کہ سبحان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے، اگر آج کل کرائسس چل رہے ہیں جی، آج کل ذرا ہاتھ ٹائٹ ہے جی، آج کل زیادہ تنگی کے دن ہے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بڑھا دیں۔ ہم نے اپنی آسائشیں کم نہیں کی، ایسی ہم نے دیگر معمولات کم نہیں کیے۔ اگر ہم 100 روپیہ دیتے تو آج 50 روپے کر دیے مسجد کی جولی میں دیتے ہوئے۔ اگر مدرسہ میں کسی میں ہم دیتے تھے 1000 روپے، ہم نے کہا جی 500 روپے کر دو، ہاتھ ٹائٹ ہے۔ ہم نے کیا اپنے آسائشوں میں کچھ کمی کی؟ نہیں، اپنے کھانے پینے کی لذتوں میں کوئی کمی کی؟ نہیں۔ کٹوتی کی تو کدھر؟ اور جہاں دینے سے مال بڑھنا تھا، ہائے ہائے، جہاں دینے سے کرائسس ختم ہونے تھے، جہاں دینے سے تنگی ختم ہونی تھی، جہاں دینے سے تکلیفیں ختم ہونی تھی، جہاں دینے سے مال میں برکت آنی تھی، وہ ہم نے کاٹ لیا اور اپنی دنیاوی آسائشوں اور لذتوں میں لگے رہ گئے۔ تو یہ مطلب سوچ اپنی بنانی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دے رہا ہوں اور پورے بھروسے کے ساتھ یہ بڑھا کے آنا ہی آنا ہے۔ حضرت معروف کرخی یا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ وہ گھر والوں نے آٹا گوندا، اچھا وہ آگ لینے کے لیے ہمسائی کے پاس گئیں، پیچھے سے کوئی سائل آیا، آپ نے آٹا اس کو دے دیا، گھر والے آئے تو وہ آگ لے کر کہا آٹا روٹی بنانی ہے، آٹا فرمایا وہ پکنے کے لیے بھیج دیا ہے، پکنے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا کوئی نذرانہ لے کر، تحفہ لے کر، گفٹ لے کر، روٹی بھی سالن بھی، فرمایا لے دیکھو تمہارے آٹے کی روٹیاں بن کر آ گئیں اور سالن تمہیں انعام کے طور پر مل گیا اور قیامت کا اجر پھر بھی لکھ دیا گیا۔ توکل تھا ہمارے بزرگوں کا کہ دیتے پورا ان کو یقین ہوتا تھا کہ آنا ہے، یہ پکنے کے لیے بھیجا ہے اور پک کر آ بھی گیا، آ بھی گیا۔ اور جو رب تبارک و تعالی دنیا میں عطا فرمائے گا اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ حافظ صاحب آخر میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ان ایام کے اندر زیادہ خرچ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ اور مامون فرمائے گا اس صدقے کے صدقے میں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ آخر میں سب آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں سخاوت والا دل عطا فرمائے۔ آمین۔ گھر سے نکلنے لگیں آفس کے لیے، اپنے کالج اسکول کے لیے، کام کاج کے لیے، دکان پہ جانے لگے ہیں، گھر میں ہی اپنا وہ صدقہ اپنی جیب سے نکال کے اپنے ہاتھ سے، کہتے ہیں صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس دن میں جیسے ہم نے شروع میں وہ روایت سنی تھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اسے ہلاک نہیں فرماتا۔ تو یوں روز اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور صدقے میں یہی نہیں، بعض لوگ ہمارے سمجھا جاتا ہے کہ سری دی جاتی ہے یا جو خون بہایا جاتا ہے یا جو گوشت کے ٹکڑے بعض لوگ دریا کے کناروں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ گوشت اور سری جو ہے وہ لا کے کسی ویرانے میں پھینک رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ صدقہ صرف جو ہے وہ گوشت اور یہ خون یا سری نہیں ہوتا، ہر وہ خرچ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اب صدقہ نفل بھی ہوتا ہے، صدقہ واجب بھی ہوتا ہے، صدقہ فرض بھی ہوتا ہے۔ مطلب ہم یہ نہ سمجھیں کہ صدقہ سری ہی ہوتی ہے، خون ہی ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہے، جو زکوٰۃ دینی ہے وہ تو فرض صدقہ ہے، جو ہم فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں، عشر ہے، یہ صدقہ واجب ہے، جو منت وغیرہ ہے، پھر چیز ہے وہ صدقہ عام خرچ جو اللہ کی راہ میں دینا ہے یہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی برکتیں دے گا۔ صدقے کی جو ہے وہ فضائل پڑھتے رہیں، اپنے وہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ اشاعتی ادارہ جو ہے ہمارا،
بہت خوبصورت کتاب ضیاء صدقات، سبحان اللہ، یہ اسی پیاری کتاب ہے، اس میں سخاوت کا بیان الگ سے ہے، جب بخل کی مذمت الگ سے بیان کی گئی ہے، صدقہ کے بارے میں قرآن پاک میں احکام کیا ہیں، احادیث مبارکہ میں کیا ہیں، پھر واقعات ایسے پیارے پیارے، حکایتیں، روایتیں، ایسے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ دل کو سخاوت کی طرف مائل کیا گیا، کیونکہ سخاوت کے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ و قریب من الناس بعید من النار، یہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل کے بارے میں فرمایا یہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور آگ کے قریب ہوتا ہے۔ سخاوت یہ جنت کی شاخوں میں سے شاخ ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا اسے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت والا دل دے اور خرچ کرنے کا ذہن عطا کرے، اس سے یقیناً بلائیں ٹلتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے پیارے پیارے مدنی پھول اس سلسلے میں بیان ہوئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی اچھی نیتوں کے ساتھ امداد کرتے رہیں، مدد کرتے رہیں، اور اس طرح سے جو دے گا کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ برکتیں پانی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیں ہمیں کیسے سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ذرائع بھی بتا رہا ہے، تعلیمات بھی دے رہا ہے، اویئرنیس بھی دے رہا ہے، ابھار بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کام کرنا پریکٹیکل بھی بتا رہا ہے۔ آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ صدقے کے حوالے سے الحمدللہ آج مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہوئے، بڑی پیاری پیاری روایتیں بیان ہوئیں۔ تو اگر آپ کا ذہن بنے، اور بالکل ذہن بننا بھی چاہیے، ذہن بننے کے ساتھ ساتھ ایفرٹ اور کوشش بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نمبر نظر آئیں گے دعوت اسلامی کو، اگر آپ صدقات واجبہ دینا چاہیں تو اس کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ آئیے سماعت فرمائیے۔ برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885411000260، برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ اور اگر آپ دعوت اسلامی کو صدقات نافلہ دینا چاہتے ہیں، نفل صدقہ ہے جیسے اپنی جان کا صدقہ ہے، گھر بار کا صدقہ ہے، بچوں کا صدقہ ہے، یہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی الحمدللہ صدقات نافلہ کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آئیے دیکھتے ہیں۔ برائے صدقات نافلہ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388845310000263، برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ آن لائن ڈونیشن دینا چاہیں دعوت اسلامی کو، اپنی دعوت اسلامی کو آن لائن ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ www.dawatislami.net۔ چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے۔ دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے۔ جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فور پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا۔ اس فارم کو مکمل پر کیجئے۔ صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے۔ جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے۔ لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی۔ آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں۔ اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے۔ جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے،
بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپز کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فل کرنے سے رہ تو نہیں گیا۔ اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمٹ پر کلک کیجئے۔ اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانڈ سلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ ایئر لکھیں اور پھر ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں۔ آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے۔ ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے۔ اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ہمت کیجئے، قدم بڑھائیے اور اپنے عطیات صدقات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجئے، جمع کروائیے۔ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے کاموں میں آپ کا یہ تعاون بنے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گھریلو صدقہ بکس ہے یہ کہاں سے مل جائے گا؟ ہمارے کئی مدنی چینل کے ناظرین اب یہ خواہش کریں گے ہم گھریلو صدقہ بکس لے لیں۔ جی، مکتبۃ المدینہ پہ اویلیبل ہے جی گھریلو صدقہ باکس، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اتنی بڑی اس کی قیمت بھی نہیں ہے، بڑی مائنر سی قیمت ہے، جتنے غالباً 45 روپے کا ہے جی، اتنے کا ہی ہے، بارہ جتنے کا بھی ہے مائنر سی قیمت کا ہی ہے۔ 50 روپے کا، ہمارے اسلام آباد میں 50 روپے کا شاید ملا تھا۔ چل ٹھیک ہے جی، 50 روپے کا ہے، تو یہ گھریلو صدقہ باکس مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں، اپنے گھر پہ رکھیں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکت نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی اللہ